سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی نے چند روز تک اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینے کے بعد متھرا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ متھرا ہندوستان کی مبالغہ آمیز تاریخ اور مذہب کا ایک طرح سے مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ جہاں تک ان کی مبالغہ آمیز تاریخ کا تعلق ہے تو ہندو قوم کی تاریخ کہیں محفوظ نہیں ہے۔ مورخین کی یہ تحقیق ہے کہ 1200 عیسوی سے پہلے ہندوستان کی تاریخ سے متعلق کوئی قابل ذکر کتاب جس کو تاریخ کی کتاب کہا جا سکے، یا کوئی ایسی تصنیف جس سے اس ملک کی سوانحیات معلوم ہو سکیں، اس ملک کے باشندوں یعنی ہندوؤں نے نہیں لکھی۔ اسی بنا پر ایک بار فسٹن، جو بمبئی کا گورنر بھی رہا تھا، اس نے تاریخ ہند میں لکھا، جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی کیسی ہی جاہل اور اکھڑ قوم کیوں نہ ہو، وہ اکثر اپنے آباء و اجداد کی حالات کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھتی ہے، تو اس پر کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے پاس باوجود یہ کہ ان کی قوم نہایت عمدہ شائستگی اور تربیت کے درجہ پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب تاریخ سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی حالات کی تحریروں میں سے جو کچھ موجود ہے وہ جھوٹی کہانیوں اور مبالغہ آمیز جھوٹے تاریخی واقعات سے اس طرح خلط ملط ہے کہ ان میں سے کوئی سچی مسلسل تاریخ نکلنے کی توقع نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی اہم واقعہ کی تاریخ سکندر کی یورش کرنے سے پہلے قائم ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی مسلسل بیان ہندوؤں کے حالات کا ہندوستان پر مسلمانوں کی تسلط کرنے تک لکھا جا سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی مورخ عالم ڈاکٹر لیبان لکھتا ہے، ان ہزارہ جلدوں میں سے جو ہندوؤں نے اپنے 3000 سال کے تمدن میں تصنیف کی ہیں، ایک تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ درج نہیں ہے۔ اس زمانے میں کسی واقعہ کو پیش کرنے کے لیے ہمیں بالکل بیرونی سہاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں یہ عجیب رسمیت ہے، یعنی ہر چیز کو غلط اور غیر رسمی صورت میں دیکھنے کی نہایت بین طور پر پائی جاتی ہے، اور انسان کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔ قدیم ہندوؤں کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی امارات اور یادگاروں کی صحت کی تلافی ہوتی ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ ہندوستان کا تاریخی زمانہ فی الواقع مسلمانوں کی فوج کشی کے بعد سے شروع ہوا، اور ہندوستان کے پہلے مورخ مسلمان ہی ہیں۔ مشہور ہندو عالم بھائی پرماند لکھتا ہے، ہندوستان میں جو عام تاریخی کتابیں رائج ہیں ان کے 3 حصے ہیں۔ زمانہ کریم جو کہ بالکل نامکمل ہے، بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں کو اپنے حالات درستگی سے قلم بند کرنے کا شوق نہ تھا، اور جو کچھ لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ شاعرانہ مبالغہ سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی مدد سے صحیح واقعات پر پہنچنا محال ہے۔ غالباً سوسائٹی کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوئی نہ ہوں گی جن کو قلم بند کرنے کا انہیں خیال آتا۔ اس کے علاوہ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اہل چین، اہل یونان اور عربوں کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اسی نے یہ دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گزشتہ عہد کے واقعات کا زمانہ یا تاریخ متعین کر سکیں۔ یہ واقعات کچھ اس طرح باہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ ان سے عجیب خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف ایک کتاب یعنی کلہاں کی راج ترنگی ایسی ہے جسے ہم تاریخی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتاب کشمیر کی تاریخ ہے اور 12ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ باقی واقعات کے لیے ہمیں تصورات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے۔ ہندوؤں کا یہی لیڈر مزید لکھتا ہے، اہل یونان، اہل چین اور اہل عرب کی مثال کے طور پر بکرمی سمت کو لیجیے۔ یہ 57 کیول مسیح سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس زمانہ کے ادھر ادھر تاریخ میں کسی بکرماجیت کا پتہ ہی نہیں ملتا۔ ایک بکرماجیت 4 صدی میں گزرا ہے، لیکن یہ 4 صدی عیسوی کا بکرماجیت اس سمت کا موجود کیسے ہو سکتا ہے جو 57 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے؟ اس بکرماجیت کو سمت سے متعلق ثابت کرنے کے لیے ہمیں پڑھے لکھے طبقہ نے جس طرح تاریخ سے کھیل کھیلا ہے وہ نہایت تعجب انگیز ہے۔ وہ اس بات پر بھی بڑا زور دیتا ہے کہ یہی بکرم ہے جس نے باہر سے آنے والوں کے خلاف جنگ آزادی کو برپا کیا، اور اس بات کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ ہندوستان اکھنڈ رہے اور ایک ہی قوم اور حکومت کے ماتحت ہو۔ حالانکہ وکرم کی سلطنت شمالی اور وسطی ہندوستان سے آگے نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی یعنی ہندو اپنی قدیم روایات ہی کو تاریخ تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی ناقدانہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ ان کے اس غیر ذمہ دارانہ طریقہ فکر اور نہایت آسانی سے نتائج تک پہنچ جانے کے مسئلہ کو بالآخر چھوڑنا پڑے گا۔ ہندو اپنے آپ کو آریہ کہتے ہیں، اور آریہ کے اصلی وطن کے بارے میں جو شدید اختلاف ہے۔ پروفیسر میکس ملر ان کا وطن وسطی ایشیا بتاتا ہے، جبکہ کچھ مورخین انہیں روس کے علاقے کے رہنے والے بتاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مورخ کہتے ہیں کہ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ تبت یا کشمیر میں آباد تھے، جہاں سے وہ سارے ہندوستان میں پھیل گئے اور یورپ وغیرہ بھی گئے۔ ان کا زمانہ آمد بھی یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً ان کا سب سے پہلا جتھا 1700 قبل مسیح میں ہندوستان آیا۔
اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے گروہ ہندوستان میں وارد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں کے دراوڑ باشندوں کو جنوب اور مشرق کی طرف دھکیل کر ان کی زمین پر قابض ہو گئے اور شمالی ہندوستان آریہ ورت کے نام سے مشہور ہوا۔ آریہ قوم کا دھرم کیا تھا؟ آریہ کہتے ہیں کہ ہندو بمعنی غلام استعمال ہوتا ہے۔ یہ سنسکرت کا لفظ نہیں بلکہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چور، غلام وغیرہ کے ہیں۔ یہ نام ہمارے مخالفین اور دشمنوں نے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے نیانند، بانی آریہ سماج اور پنڈت لیکرام نے اپنے اس نام کے خلاف بڑے غم و غصہ کا اظہار کیا اور لکھتا ہے کہ ہمیں ہندو نام ترک کر کے آریہ لگانا چاہیے۔ آریہ کا لفظ ہندو کی مذہبی کتابوں وید اور شاستری میں موجود ہے، لیکن یہ لفظ دھرم کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک قوم کا نام ہے۔ آریاؤں کے دھرم کی بنیاد ان کے 4 وید ہیں۔ آریائی قوم اپنے مسلک اور روایتوں کا خزانہ لے کر ہندوستان میں وارد ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدیم قوموں کے عقیدے بھی ان میں مدغم ہو گئے۔ ان اقوام کی مستند اور معتبر تفسیرات نہیں ملتیں، اس وجہ سے قیاس اور مفروضات سے کام لینا پڑتا ہے کہ یہ اقوام شرق کی پرظلمت وادی میں بھٹک رہی تھی۔ سحر و فسوق کا عام چرچا تھا، البتہ بحیرہ روم سے آنے والی دراوڑ قوم کے متعلق اب معلومات کا خزانہ ہڑپا اور موہنجو-دڑو کی کھدائی سے ملا ہے۔ وہاں کے آثار قدیمہ سے جو چیزیں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ درختوں، جانوروں مثلا بیل، ہاتھی، ہرن اور چیتا وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ وشنو اور کچھ دوسرے دیوتاؤں کے مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔ تاریخ تو ایک طرف رہی، ہندوؤں کو اپنی مذہبی کتابوں اور ویدوں سے متعلق بھی اختلاف ہے۔ آریاؤں کے وطن کے متعلق ہندو علماء میں شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سناتن دھرم کے نظریوں کے مطابق ویدوں کا وطن شمالی ہندوستان یا آریہ ورت ہے، جس کا حدود اربع کچھ اس طرح ہے کہ آریہ ورت کے ایک طرف سندھ تو دوسری طرف جمنا، تیسری جانب کشمیر تو چوتھی حدود کی طرف راجپوتانہ، بندیاچل سے نیچے کا ملک آریہ ورت سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اور دوسرے علاقے بھی آریہ ورت میں نہیں آتے، جبکہ آریہ سماج کا خیال ہے کہ وید ملک تبت میں نازل ہوئے تھے۔ حالانکہ فزیولوجیکل تحقیقات میں ہمالیہ اور تبت کے پہاڑ بندیاچل کی نسبت بہت نئے ہیں۔ وید میں کسی جگہ تبت کا ذکر نہیں۔ دیانند نے لفظ تروش طب سے تبت مراد لی ہے۔ یہ لفظ گوپت، برہمن اور مہابھارت میں بھی استعمال ہوا ہے اور کسی جگہ بھی اس سے مراد تبت نہیں ہے۔ ان 2 نظریوں کے علاوہ مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں آیا۔ وید وسط ایشیا میں رہائش کے زمانہ میں بننے شروع ہوئے تھے اور پنجاب میں آ کر مکمل ہوئے۔ پروفیسر امیاس چندر داس نے اس نظریہ کی مخالفت کی ہے۔ وہ فزیولوجیکل تحقیق سے ثابت کرتا ہے کہ وسطی ایشیا اس وقت زیر آب تھا اور ہمالیہ کا نام و نشان اس وقت نہ تھا۔ راجپوتانہ اس وقت سمندر تھا، صرف پنجاب کا علاقہ ایسا تھا جو اس وقت موجود تھا، لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں کا وطن پنجاب ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے متعلق چوتھا نظریہ مہاتما تلک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وید قطب شمال میں بننے شروع ہوئے۔ 5واں نظریہ پروفیسر پران ناتھ کا ہے اور اس نے اپنے نظریات میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہندوستان کی کتاب نہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن شہروں، قوموں اور راجوں کا ذکر ہے ان کا تعلق شام اور دوسرے مذہبی ممالک کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے مضامین میں ثابت کیا ہے کہ موجودہ رگ وید کا 5واں حصہ بابل اور شام کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا وید بابل سے بننا شروع ہوا اور ہندوستان میں آ کر مکمل ہو گیا۔ وشنو اور شیو جیسے بڑے بڑے دیوتاؤں کے علاوہ ان کے ثانوی حیثیت کے بھی کچھ دیوتا ہیں، جن میں مثال کے طور پر الپسرائیں، یہ جنت کی رقاصائیں جو راہبوں کی 7 جماعتی ہیں۔ موسیقار، سماوی موسیقار، ان کا اوپر کا حصہ جسم انسان کا اور نیچے کا غیر انسانی ہے۔ نمبر 3 ناگا یعنی سانپ۔ نمبر 4 ورکش دیوتا، اس کا محافظ ہے۔ نمبر 5 لکشمی اور لکش مرو جو دولت کے دیوتا کبیر کے ماننے والے ہیں۔ نمبر 6 راکشس، جن میں سے مشہور راون ہوا ہے جس کے 10 سر تھے۔ مذکورہ بالا دیوی دیوتاؤں کے علاوہ ذاتی خانگی اور گاؤں کے الگ الگ دیوی دیوتا بھی خیال کیے جاتے تھے۔ ہندوؤں کے کل دیوی دیوتاؤں کی تعداد لگ بھگ 33 کروڑ ہے۔ حیوانات کی پرستش وحشی قوموں کی یادگار ہے۔ وہ حیوانات کو انسانی دیوی اور دیوتاؤں سے برتر خیال کرتے تھے۔ ہندو کلچر کی بنیاد بھی گائے بیل کی عظمت اور پرستش پر ہے۔ ہندوؤں میں ویدوں سے لے کر پرانوں اور سمرتیوں اور مذہبی قصے کہانیوں تک میں اس کی پرستش اور عظمت کا ذکر ہے۔ اسی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ قدیم ہندوستان میں مہاتما لوگ گائے کے گوبر میں سے دانے چن چن کر کھاتے اور پانی نچوڑ کر پیتے۔ مہابھارت اور تمام دھرم شاستروں میں اس کا گوبر اور پیشاب پینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ بات تو منو سمرتی میں درج کی گئی ہیں۔ منو سمرتی میں لکھا ہے کہ برہما جی منو گوبر روزانہ نچوڑ کر اس سے غسل کرتے تھے۔ مہابھارت میں کرشن جی بیل پر سوار ہونے سے پہلے اس کی پیٹھ کو چھو کر اسے تعظیم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا
کہ جب تک ہندوستان میں ایک گائے بھی ذبح ہوگی اس وقت تک ملک حقیقی معنوں میں آزاد تصور نہیں کیا جائے گا۔ ہندوؤں کے سوامی دیانند کہتے ہیں کہ وید کی روح سے گائے کے ذبح کے جرم میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے گائے کو خوش کرنا چاہیے۔ ویدوں میں یہ سری حکم ہے کہ اگر شودر کے پاس گائے ہو تو اس سے چھین لینی چاہیے۔ صوبہ بہار میں وکٹ نام کی ایک بستی میں ایک اچھوت قوم رہتی تھی۔ اس کے پاس گائے اور دولت تھی۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے آریاؤں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ایک روز کوشل عبداللہ کراتگین کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس وقت عبداللہ کراتگین کھانا کھا رہا تھا۔ عبداللہ کراتگین نے کوشل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کوشل معاف کرنا، تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی۔ کوشل چونکی اور کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ میں آپ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا سکتی؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ مجھے اچھوت خیال کرتے ہیں؟ اور پھر میں تو آپ کے پاس 2 کاموں کے سلسلے میں آئی تھی۔ پہلا میرا کام یہی تھا کہ میں آج کھانا یہیں کھاؤں گی، اس لیے کہ پورینا اپنے پہلے خیمے میں کھانا کھا کر آئے گی۔ کوشل جب رکی تب عبداللہ کراتگین نے پوچھ لیا، تمہارا پہلا کام تو یہ ہوا کہ تم کھانا یہاں کھاؤ گی، اور دوسرا کام کون سا ہے؟ اس پر کوشل بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، دوسرا کام میں اس وقت نہیں بتاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا سکتی۔ اس پر لمحہ بھر کے لیے عبداللہ کراتگین نے غور سے کوشل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کوشل، بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ گائے کو مقدس خیال کرتے ہو۔ تمہارے لوگ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آج چونکہ لشکر میں گائے کے گوشت ہی کا کھانا ہے، لہٰذا تم کیسے میرے ساتھ بیٹھ کر کھا سکو گی؟ اس پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر کوشل کے لبوں پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگی، میں کسی گائے وائے کو مقدس جانتی ہوں، نہ اس کی پوجا پاٹ کی قائل ہوں۔ میں انسان کی عظمت اور اس کے تقدس کی قائل ہوں۔ انسان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، باقی جانور خداوند قدس نے اسی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ چونکنے کے انداز میں عبداللہ کراتگین نے کوشل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کوشل، تمہارے خیالات مقامی ہندوؤں سے بڑے مختلف ہیں۔ اس پر کوشل کہنے لگی، پہلے میرے خیالات بھی مقامی ہندوؤں جیسے تھے، لیکن جب میری بہن کاشی غزنی سے آ کر چند دن میرے پاس رہی، اور جتنے دن وہ رہی، میں اور وہ دونوں اسلام کے متعلق گفتگو کرتی رہیں، لہٰذا اس کی گفتگو کے دوران میں نے اسلام سے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے عبداللہ کراتگین بول اٹھا، کوشل، جو کچھ تم نے کہا ہے، جو کچھ تم مزید کہنا چاہتی ہو، میں سمجھ گیا ہوں۔ اس سے پہلے ان سے متعلق کچھ روشنی کاشی نے بھی ڈالی تھی۔ بہرحال تمہارے خیالات جاننے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تم یہاں میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی، خواہ اس کھانے میں گائے کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس سے میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم نہ گائے کی پرستش اور نہ اس کی تقدس کی قائل ہو۔ پہلے اگر رہی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات، اب نہیں ہو۔ جواب میں کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میرا دوسرا کام کون سا ہے؟ عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تو میں پوچھنے ہی لگا ہوں کہ تمہارا پہلا مسئلہ تو حل ہوا کہ پورینا کے اپنے خیمے کی طرف جانے کے بعد تم یہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گی۔ اب اپنا دوسرا کام کہو۔ کچھ کہنے سے پہلے کوشل نے غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، جو کام میں اب بتانے لگی ہوں وہ کام میں چاہتی ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے کر لیا جائے، اور وہ کام یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر آپ کے لشکر میں قیام کرنا چاہتی ہوں۔ اب بولیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ گہری مسکراہٹ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کے چہرے پر نمودار ہوئی، کہنے لگا، میں نے اس سلسلہ میں کیا کہنا ہے؟ اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو تو میرے لیے یہ بڑی خوشی اور طمانینت کا باعث ہوگا۔ اس پر کوشل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ کراتگین اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور کہنے لگا، تم تو کہہ رہی تھی کہ کھانا یہیں کھا کر جاؤ گی، تو اب تم کہاں جانے لگی ہو؟ اس پر کوشل مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ بھی اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، پہلے لشکر کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہاں میں ان کی موجودگی میں اسلام قبول کروں گی اور دوبارہ آپ کے خیمے میں آ کر آپ کے پاس بیٹھوں گی، اس لیے کہ اب میرے لیے ایک اور کام اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور میں اسلام قبول کرنے کے بعد واپس آ کر آپ سے بیان کروں گی۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین اپنی جگہ سے اٹھا، کوشل کو لے کر وہ لشکر کے قاضی کے پاس گیا، جہاں کوشل نے لشکر کے چند سرکردہ لوگوں کی موجودگی میں اسلام قبول کر لیا۔ اس پر جو لوگ وہاں تھے انہوں نے نہ صرف کوشل بلکہ عبداللہ کراتگین کو بھی مبارکباد دی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کوشل دوبارہ عبداللہ کراتگین کے ساتھ اس کے خیمے میں آئی۔ دونوں پھر ان نشستوں پر بیٹھ گئے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ گفتگو کا آغاز عبداللہ کراتگین نے کیا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب کہو، خیمے سے نکلتے وقت تم نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس تیسرے مسئلے سے متعلق تم واپس آ کر گفتگو کرو گی۔ اب بولو، کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ کراتگین کے خاموش ہونے پر کچھ دیر تک ہچکچاتے ہوئے کوشل اس کی طرف دیکھتی رہی، کچھ کہنا چاہتی تھی
کہہ نہیں پا رہی تھی، شاید اسے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، کوشل تمہیں رکنے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ سے کوشل کو کچھ ہمت ہوئی، کہنے لگی، میں نے سنا ہے چند دن تک لشکر متھرا پر حملہ آور ہوگا اور متھرا کی تسخیر اور اس کی فتح یابی کے بعد سلطان واپس غزنی کا رخ کریں گے، اس لیے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مغرب کے کچھ علاقوں کے حالات سلطان کی توجہ کے طالب ہیں، اس لیے سلطان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ ظاہر ہے پورا لشکر متھرا کی مہم کے بعد غزنی جائے گا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزنی جاؤں گی۔ میں نہ لاہور میں رہ سکتی ہوں اور نہ کسی اور شہر میں قیام کر سکتی ہوں، جو تحفظ مجھے آپ کے ساتھ ہے وہ کہیں اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں غزنی میں آپ کے ہاں کس حیثیت سے رہوں گی۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین نے غور سے کوشل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کوشل تم نہ میرے لیے اجنبی ہو نہ میرے گھر والوں کے لیے۔ میرے گھر میں اب ہے ہی کون، پہلے ماں مر چکی تھی، اب باپ بھی مر چکا ہے، لے دے کر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ بھائی کا نام سنجر ہے، بہن کا نام خسار ہے، اور میرے بھائی سنجر کی بیوی کا نام ارجان ہے۔ یعنی ہماری حویلی میں ان دنوں میرا بھائی سنجر اور اس کی بیوی رہتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ رہو گی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وہ کافی بڑی حویلی ہے، اور اس حویلی میں میرے بھائی کی بیوی اور ساتھ والی حویلی میں میری بہن خسار تمہیں حویلی کے علاوہ غزنی شہر میں بھی اجنبیت محسوس نہیں ہونے دے گی۔ عبداللہ کراتگین جب خاموش ہوا تب گھورنے کے انداز میں کوشل بول اٹھی، آپ نے میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں بحیثیت کس رشتہ کے تحت وہاں رہ سکوں گی۔ اگر آپ مزید کھل کر سننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس سے پہلے میری بہن کاشی وہاں رہتی تھی، اس کا آپ کے ساتھ رشتہ تھا، وہ آپ کی بیوی تھی، لہٰذا اس کا وہاں رہنا بنتا تھا۔ کوشل نے جب یہ الفاظ ادا کیے تب عبداللہ کراتگین کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کوشل میں نہیں جانتا تمہارے خیالات، تمہارے جذبات میرے متعلق کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں، میں بس یہ جانتا ہوں کہ اس سے پہلے تم میرے خلاف تھیں، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے تمہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ تمہاری بہن لشکر سے نکل کر میری محبت کی خاطر غزنی چلی گئی تھی اور وہاں اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے تمہارے متعلق خبریں ملتی رہی ہیں، اس بنا پر اس وقت جو بات میرے دل میں ہے وہ میں کھل کر تم سے نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے متعلق تمہارے جذبات و احساسات اس کا الٹ ہوں۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر ہلکی سی مسکراہٹ کوشل کے لبوں اور خوبصورت چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے عبداللہ کراتگین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر کہنے لگی، جس کوشل کے اس سے پہلے آپ کے متعلق یہ خیالات تھے وہ کوشل مر چکی ہے، یوں جانے اس کا گلا گھونٹ کر میں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور پھر اس وقت جو میرے جذبات اور احساسات آپ سے متعلق تھے ان کی میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں اور معذرت بھی کر چکی ہوں۔ اب جو کوشل آپ کے سامنے ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جذبات اس وقت میرے متعلق آپ کے دل میں ہیں ماضی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ ان کا اظہار نہیں کر سکتے، تو جو جذبات اس وقت میرے ہیں میں ان کا اظہار ضرور کروں گی۔ کوشل رکی، پھر عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ جانتے ہیں اب نہ میری ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اس دنیا میں اکیلی ہوں، اور جو کچھ میں نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے۔ اب میرے جذبات جو آپ سے متعلق ہیں تو کوئی دوسرا آپ تک میرے جذبات نہ پہنچا سکتا ہے، نہ پہنچائے گا، اس لیے کہ میرا ایسا کوئی رشتہ دار اور عزیز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے بیٹھ کر میں خود اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کی زندگی کے ساتھی بننا چاہتی ہوں۔ کوشل کے ان الفاظ پر عبداللہ کراتگین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کہنے لگا، اب میں نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ تم نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سارے ہی پردے چاک کر دیے ہیں۔ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں تم سے ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر تم مجھے چاہتی ہو یا پسند کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اب بولو۔ جواب میں کوشل کھل کر مسکرا دی اور کہنے لگی، اب میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ میں یہ پسند کروں گی کہ جب میں واپس غزنی جاؤں تو آپ کی حویلی میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے وہاں داخل ہوں۔ ساتھ ہی کیا ایسا ممکن نہیں کہ آج شام کا کھانا ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اس خیمے میں کھائیں؟ میں اب اس علیحدہ خیمے میں رہنا پسند نہیں کروں گی۔ اس پر عبداللہ کراتگین اپنی جگہ سے اٹھا، کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، میں اس موضوع پر سلطان سے بات کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سلطان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ عبداللہ کراتگین خیمے سے نکل گیا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا عبداللہ کراتگین سلطان محمود کے خیمے کے جب سامنے آیا تو سلطان نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جو ہی عبداللہ کراتگین خیمے کے دروازے پر آیا، ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے ان سے اندر آنے کے لیے کہا، لہٰذا عبداللہ کراتگین چپ چاپ خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان کے اشارہ کرنے پر وہ سلطان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر دھیمے لہجے میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
سلطان محترم، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان کسی قدر متفکر ہو گیا تھا۔ غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ کہ تمہارے لیے کوشل کی طرف سے کوئی مسئلہ اٹھا ہے؟ جواب میں عبداللہ کراتگین نے خیمے کے اندر جو کوشل سے بات ہوئی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل سن کر کچھ دیر تک سلطان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، یہ تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ میں اس حق میں ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی پہلے تمہاری مخالف تھی، لیکن اب وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ اس سے پہلے اس کی بڑی بہن راج کماری کاشی بھی تمہارے عقد میں رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تمہاری بہترین خدمت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کوشل اس سے بھی بڑھ کر تمہاری خدمت کرے گی، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں ایسی لڑکیاں زندگی کے ساتھی کے طور پر مل رہی ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے خیمے کی طرف جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بھی اطلاع مل چکی ہے کہ کوشل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اس کی بھی اسے مبارکباد دوں گا۔ میں ابھی سارے سالاروں کو بلاتا ہوں اور سب تمہارے خیمے میں آتے ہیں، اور تمہارے اور کوشل کے نکاح کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ سلطان کے کہنے پر عبداللہ کراتگین اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو وہاں کوشل بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی وہ خیمے میں آگے بڑھ کر کوشل کے سامنے گیا، فکر مندی اور تجسس بھرے انداز میں کوشل نے پوچھ لیا، کیا کہتے ہیں سلطان؟ عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے اطمینان سے بیٹھو، پھر بتاتا ہوں۔ کوشل بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے عبداللہ کراتگین بھی ہو بیٹھا۔ پھر جو گفتگو سلطان کے ساتھ ہوئی تھی وہ عبداللہ نے کوشل سے کہہ دی تھی، جسے سن کر کوشل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر وہ بڑے شوق، بڑی محبت اور چاہت میں عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں سمجھتی ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ اس کے بعد کوشل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ یہیں بیٹھیں، میں اپنے خیمے سے اپنا ضروری سامان لے آتی ہوں۔ اس پر عبداللہ بھی اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دونوں سارا سامان سمیٹ لاتے ہیں۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر کوشل خوش ہو گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ساتھ والے خیمے میں داخل ہوئے، اور وہاں جس قدر کوشل کا ضروری سامان تھا وہ عبداللہ کراتگین نے اپنے خیمے میں منتقل کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں سلطان محمود غزنوی کے علاوہ لشکر کے قاضی سالاروں میں سے ارسلان، عبداللہ تائی، امیر ایاز بن اسحاق، احمد نیالگین، التون تاش اور دوسرے کئی سالار اور امراء تھے، اور ان سب کی موجودگی میں لشکر کے قاضی نے عبداللہ کراتگین اور کوشل کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد سلطان نے اپنے لباس کے اندر سے ایک تھیلی نکال لی، اور وہ تھیلی اس نے کوشل دیوی کی گود میں رکھ دی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل میری بیٹی، میرے لشکر میں اس وقت تمہاری حیثیت میری بیٹی کی سی ہے۔ چونکہ آج تمہارا نکاح ہوا ہے، لہٰذا ایک باپ کی طرف سے یہ رقم قبول کرو، بیٹی یہ تمہارے کام آئے گی۔ کوشل نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان کے ان الفاظ سے وہ ایسی متاثر ہوئی تھی کہ تھیلی دیکھ کر اس نے کپ کپاتی آواز میں سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان نے کوشل کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ کچھ دیر تک سب وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے۔ پھر جب مغرب کی اذان سنائی دی تو نماز کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ کراتگین بھی ان کے ساتھ نکل گیا تھا۔ نماز کے بعد عبداللہ کراتگین جب واپس آیا تب بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل کہنے لگی، آپ آج رات کو مجھے عبادت کرنے کے سارے طریقے بھی سکھائیں گے، اس کے علاوہ ارکان اسلام سے متعلق مجھے تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں آج آپ کو سونے نہیں دوں گی۔ عبداللہ کراتگین مسکرا دیا تھا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دونوں کا کھانا وہاں آ گیا تھا۔ عبداللہ نے کھانے کے برتن لے کر خیمے میں رکھے۔ کھانے کے برتنوں پر کوشل نے گہری نگاہ ڈالی۔ عبداللہ کراتگین کا کہنا درست تھا، کھانے میں گوشت آیا تھا۔ کچھ دیر تک کھانے کی اشیاء کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل مسکراتی رہی، پھر پیار اور محبت میں وہ عبداللہ کراتگین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اب بھی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی؟ اس پر عبداللہ کراتگین کھلکھلا کر ہنس دیا، کہنے لگا، اب تو تم ہر چیز میرے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب تم مسلمان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی ہو اور میری بیوی کی حیثیت سے تم میری ہر چیز کی مالک ہو۔ اس پر مسکراتے ہوئے کوشل کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو وہ دونوں میاں بیوی پہلے ایک برتن سے کھانا شروع کریں گے، پھر دوسرے برتن کو ہاتھ لگائیں گے۔ عبداللہ کراتگین مسکراتے ہوئے مان گیا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی پرسکون ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔